الحدیث التشریعی. اس کے لیے ہم نے مثال دی تھی آپ کو دجال کے سلسلے میں یا نکاح کے معاملے میں جو بھی بات تھی، اور بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو مل جائے گی جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے. اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو چیز قرآن نہیں ہے، تو اس حدیث کی آپ کے پاس اہمیت کس طرح سے آپ سمجھیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں وہ وحی ہے، وہ اللہ کی جانب سے وحی ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہاں البتہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، ایک وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث ہے. ایک وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے پڑھنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، جس کی تلاوت کرنے پر ثواب ملتا ہے، وہ قرآن ہے. اور ایک ایسی وحی جس کو پڑھنے پر تلاوت کرنے پر قرآن جیسا ثواب تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن وہ قرآن وہ شریعت کا حصہ ہوگی، وہ شریعت کا حصہ ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے دین کے معاملے میں کچھ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ آپ پر بڑی سے بڑی مصیبت آ گئی لیکن دین کے معاملے میں آپ نے اپنی جانب سے کچھ بات نہیں کی، بلکہ آپ نے شریعت کا انتظار کیا. ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، شاید اس مثال کو سنیں گے تو ہم تڑپ جائیں گے، ہم نے شاید سنا بھی ہوگا، لیکن شریعت کی انتظار میں، وحی کے انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مشکل گھڑی سے گزرنا پڑا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس سے بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں رکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگایا گیا منافقین کی جانب سے، اس مسئلے میں آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا قافلہ اللہ کے رسول کی قیادت میں مدینہ پہنچا تو سارے لوگوں میں، نعوذ باللہ سارے لوگوں سے مراد منافقین میں، اور کچھ صحابہ اس میں شامل ہو چکے تھے، جیسے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ تک انتظار کرتے رہے. کتنا؟ 1 مہینے تک آپ نے انتظار کیا. اور اس دوران دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے قریبی اور محبوب ترین بیوی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر کیا گزری. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں اپنے صحابہ سے بھی مشورہ کیا تاکہ انہیں طلاق کے معاملے میں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دین کے معاملے میں اپنی بات بتانی ہوتی تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا طویل عرصہ انتظار کیا، اور یہاں تک آپ کی باری پہنچ گئی کہ آپ نے صحابہ سے حضرت عائشہ کے متعلق پوچھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی اہلیہ محترمہ کے متعلق، ام المؤمنین کے متعلق کوئی غلط بات نہیں سنی، نہ ہی کوئی غلط بات ہم نے دیکھی ہے. حضرت علی سے بھی پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے معاملہ کھلا رکھا ہے، آپ جس سے چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اگر آپ صحیح ماننا چاہتے ہیں تو گھر کی جو باندھی ہوتی ہے اس سے پوچھیں. تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی غلط بات، کوئی شک میں لانے والی بات حضرت عائشہ سے متعلق رضی اللہ عنہ نہیں سنی ہے، الا یہ کہ وہ آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں تو وہ بکری آ کر اس آٹے کو کھا لیتی ہے. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، سب چیزوں کا فیصلہ آپ نے کیا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا
کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اس معاملے میں، جن لوگوں نے میرے گھر کے معاملے میں مجھے تکلیف پہنچائی، میرے اہلیہ کے تعلق سے مجھے تکلیف پہنچائی، اور اس صحابی کے متعلق جن کے بارے میں خیر جانتا ہوں، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، جو میرے گھر میں میرے علاوہ میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوئے تنہائی میں، اگر کبھی وہ گئے ہوں تو میرے ساتھ گئے ہیں۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کر حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، اور یہ جو کلمات آپ کہتے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عائشہ، اگر تم معصوم ہو تو اللہ تمہیں بری کر دے گا، اگر تم معصوم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا، لیکن اگر تم سے کہیں غلطی سرزد ہوئی ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری معافی کو قبول کرے گا۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کتنا مشکل رہا ہوگا معاملہ کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے لیے، اپنے ام المؤمنین کے لیے آپ نے ایسے الفاظ کہے، کیونکہ مسئلہ شریعت کا تھا۔ اور وہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معصوم ہیں، جو طاہرہ مطہرہ ہے، جب ان سے ایسے الفاظ کہے جائیں گے تو بتائیے ان کے دل پہ کیسا بوجھ رہا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں، یعقوب علیہ السلام نے جو کہا میں وہی کہتی ہوں، فصبر جمیل، میں صبر کرتی ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، اور سورۃ النور کی 10 آیتیں حضرت عائشہ سے متعلق نازل کر دی۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ اس برات کے ذریعے اسلام کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اگر الگ ہو جاتا اور حضرت عائشہ اس الزام کی شکار ہو جاتی نعوذ باللہ، تو پھر آنے والی جو شریعت تھی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو احادیثیں سنی تھی اور امت کے لیے آپ نے بتائی، وہ ساری احادیث شریعت کے لیے مسئلہ بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس برات کے ذریعے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا، آپ کے تعلق سے لوگوں میں ایک وضاحت کر دی۔ تو آپ مجھے بتائیے، 1 مہینے کا عرصہ کتنا مشکل مرحلہ رہا ہوگا؟ ایک مرحلے کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے متعلق کوئی اپنی جانب سے کوئی بات آپ نے نہیں بتائی۔ انسان باہر ہو سکتا ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جہاں تک گھر کی بات آتی ہے، انسان کچھ اپنی طرف سے مسائل نکال لیتا ہے، کچھ اپنی طرف سے بہانے ہیلے تلاش کر لیتا ہے گھر کی جب بات آتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شریعت کا انتظار کیا، وحی کا آپ نے انتظار کیا، تب جا کے تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُوحَىٰ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کہی، جو بھی بات تھی وہ شریعت کی جانب سے کہی۔ اور ایک بات مجھے بتائیے، کون سا ایسا شخص ہوگا اگر جس کے بارے میں کچھ اس کو ڈرایا گیا، اس کو بتایا گیا، تنبیہ کی گئی، اور لوگوں کے سامنے وہ بات بتا دے؟ اللہ تعالیٰ نے 1-2 مقامات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اے نبی، تم نے اللہ تعالیٰ کی حلال چیز کو حرام کیوں قرار دیا اپنی بیویوں کی مرضی کو چاہتے ہوئے؟ یہ اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول کے لیے تنبیہ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات امت تک پہنچا دی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جو بھی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، اگرچہ کہ اس میں اپنے بارے میں کوئی بات کیوں نہ ہو۔ ایک انسان بشری تقاضے کے تحت کیوں بولے گا؟ لیکن چونکہ یہ شریعت کا معاملہ تھا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ جانتے ہیں نا عبداللہ بن ام مکتوم کا مسئلہ، کہ وہ آئے لیکن آپ کسی کے ساتھ مصروف تھے تو آپ نے ان کو نظر انداز کر دیا وقتی طور پہ کہ بعد میں آپ سے بات کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی شریعت کے طور پر کہی۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ ایسی باتیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ بھی شریعت کا حصہ ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اہم چیزیں اس کو جاننا آپ کو ضروری ہے۔
وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں بشری تقاضے کے تحت صحابہ سے آپ نے کی، جس کا ماننا صحابہ پر ضروری نہیں تھا۔ جو بات آپ نے بحیثیت نبی کہی، لسان نبوت کے ذریعے کہی، وہ دین کا حصہ ہے، اس کو مانے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے معاملے کوئی بات کہہ دی، کیا مجال کہ کوئی صحابی اس کی خلاف ورزی کریں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ کلام نبوت نہیں ہو سکتا۔ بعض باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بشری تقاضے کے تحت بھی ہوتی ہیں، جس پر صحابہ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ ان باتوں کو آپ مانیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیث رضی اللہ عنہ، یہ دونوں غلام تھے، ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی، لیکن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو آزادی مل گئی، وہ قید سے یعنی غلامی سے ان کو آزادی مل گئی۔ تو شریعت میں یہ اصول تھا کہ اگر غلام اور آزاد شخص کی شادی ہو جائے تو آزاد شخص کو اختیار ہے کہ وہ نکاح سے وہ الگ ہو جائے۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیث سے اپنے نکاح کو ختم کر لیا، لیکن مغیث رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میں باقی رہے۔ انہوں نے مختلف صحابہ کے پاس اپنی سفارش کی تاکہ آپ بریرہ سے بات کریں رضی اللہ عنہ اور وہ واپس میرے نکاح میں آ جائیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بات آئی اور آپ نے بھی حضرت بریرہ سے بتایا کہ تم حضرت مغیث کے نکاح میں چلی جاؤ۔ تو انہوں نے کیا پوچھا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کا نبوی فرمان ہے؟ کیا یہ آپ کا نبوی فرمان ہے؟ یعنی آپ یہ بات بحیثیت نبی کر رہے ہیں یا بحیثیت انسان؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا اپنا ذاتی مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے اختیار ہے، میں ان کے نکاح میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ تو کیا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہ ماننے پر گنہگار ہوئی؟ نہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری تقاضے کے تحت ہیں، اگر اس کو صحابہ نہیں مانتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن جو باتیں نبی کی حیثیت سے آپ بتاتے ہیں، صحابہ کو ماننا بلکہ امت کو اس کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نبوی طور پر بات کہہ رہے ہیں تو کیا ہے وہ شریعت کا حصہ ہے، یعنی آپ کی اپنی بات نہیں ہے۔ اگر یہ مثال آپ کے سامنے حضرت بریرہ کی نہیں ہوتی تو آپ کیا سمجھتے؟ آپ یہ سمجھتے کہ بھئی انسان ہے، کچھ بھی اپنی طرف سے کہہ سکتا ہے، ہم کیوں اس کو شریعت کا حصہ مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ نے بحیثیت بشر بھی بات کہی ہے اور بحیثیت نبی بھی بات کہی ہے۔ اور دوسرا واقعہ اس میں، جنگ بدر کے موقع پر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، مسلمان لشکر کا ایک کیمپ کیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کا نبوی فرمان ہے یہاں پہ رکنا یا آپ کا اپنی ذاتی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اپنا ذاتی مشورہ ہے۔ تو صحابی نے فرمایا رضی اللہ عنہ اجمعین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہاں کے بجائے اس کنویں کے پاس جہاں پہ پانی ہے اگر وہاں چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو نعوذ باللہ اگر یہ بات ہم سمجھیں گے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کی بات کو کاٹ دی اور اپنی بات سامنے رکھی، یہ ممکن نہیں ہوتا اگر یہ بات شریعت کا حصہ ہوتی، کیونکہ جب بات شریعت کی آ گئی تو کسی نے انکار نہیں کیا۔ مدینے میں جب شراب حرام کی جو آخری دلیل آئی، کیونکہ شراب جو ہے 3 مرحلوں میں حرام ہوئی، پہلے کیا کہا گیا؟ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا فائدہ اس کے نقصان سے کم ہے، یعنی نقصان زیادہ ہے، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ کیا کہا گیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ حالت نشہ میں، یعنی تم شراب پی سکتے ہو لیکن نماز کے قریب، مطلب نماز کے دوران یا نماز کی حالتوں کے وقت میں مت پیو۔ جب تیسری بات آئی کہ شراب کو اللہ نے مستقل حرام کر دیا ہے، تو سارے صحابہ نے جب ہی یہ بات سنی تو سب نے شراب کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول کی بات جو بحیثیت شریعت آتی ہے اس کا ماننا انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، بعض باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبی ہونے کے اعتبار سے خاص ہے جو امت کے لیے سنت نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا۔ ہر مسلمان کے لیے کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ 4، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار تھا، آپ جتنے چاہیں نکاح آپ کر سکتے تھے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خاص تھی وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتی تھی۔
تو ان ساری باتوں سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ جو تیسری قسم ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ میرے لیے دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا سمجھے گا تو قرآن کی خود آیت کی مخالفت کر رہا ہے۔ کون سی آیت کی؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ بات میں وضاحت کے ساتھ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا فتنہ جو اس میں کار رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر وہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز جو قرآن کا حصہ نہیں ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ جو باتیں قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایمان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی ویسے ہی مانیں گے۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی ہم فیصلہ کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزیں دی ہیں۔ ترکت فیکم امرین، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی۔ تو اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں حدیث پر اسی طرح سے ایمان رکھنے والا بنائے جس طرح سے ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اسی طرح سے مانیں جس طرح سے اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو اللہ نے آپ کو بات بتا دی ہے اس کو لے لو، اور جو چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور ایک جگہ کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا وہ شریعت کا حصہ ہے، آپ کی احادیث کو ماننا شریعت کا حصہ ہے، وہ قرآن کی ایک تفسیر ہے، ترجمانی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، شکرا۔